اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق حصہ حدیث اور مسنون دعائیں میں سے غصے کی ممانعت کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، حدیث نمبر 2 ہے غصے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ بچوں، ترجمہ شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہم مسلمانوں کو؟ غصہ مت کیا کرو۔ پیارے بچوں، غصہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ غصہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب چاہے غصہ بچے کریں یا بڑے کریں، دونوں کے لیے یہ حرام ہے۔ تو غصہ کرنا تو بری بات ہے، یہ پتہ چل گیا ہمیں اس حدیث سے۔ تو اب اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب غصہ تو انسان کو آتا ہے، ہر شخص کو آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل تو غصہ آ جاتا ہے سب کو۔ تو غصے سے رکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس بات پر غصہ آتا ہے۔ بچوں کی جہاں تک بات لے لیں تو بچوں کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب انہیں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے منع کیا جائے تو بچوں کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ کیا ہے، ہمیں ہر بات سے ہر کام سے روکتے ہیں، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کھاؤ، اس سے پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ کھاؤ گے تو گلا خراب ہو جائے گا۔ کیسی امی ہیں، ہر وقت ہمیں منع کرتی ہیں۔ کیسے ابو ہیں، ہر وقت ہمیں روکتے ہیں، ہر وقت غصہ کرتے ہیں۔ تو بیٹا، غصہ کرتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں۔ امی ابو کا کام ہوتا ہے، والدین کا کام ہوتا ہے اپنے پیارے بچوں کو سمجھانا۔ اور کیوں سمجھاتے ہیں؟ وہ کسی چیز سے آپ کو کیوں روکتے ہیں؟ تاکہ آپ اچھے بچے بنیں، اچھے انسان بنیں، اور آگے جا کے بڑے ہو کے معاشرے کے لیے مفید شہری بن سکیں۔ اس لیے آپ کو غلط کام کرنے سے روکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ تکلیف میں آ جائیں یا پریشانی میں آ جائیں۔ لیکن ابھی آپ چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو بچوں، آپ کو میں یہ کہوں گی، سب سے پہلی بات تو آپ اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کا کہنا مانیں، ان کی بات مانیں۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا نا کہ ہم نے کہنا مانا ہے، بات ماننی ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ جی ہم کیوں کہنا مانیں، تو یہ آپ کو سمجھاؤں میں کہ بیٹا کہنا اس لیے مانیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو اپنے اچھے برے کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر آپ کو معلوم ہو اچھائی برائی کے بارے میں کہ برا کام کرنے سے آپ کو خود نقصان پہنچے گا، اور تو آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا، بڑوں کی بات بھی بری نہیں لگے گی۔ تو کہنا ماننا سیکھ لیں، بات ماننا سیکھ لیں تو غصہ آنا بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات آپ کی بہت پسندیدہ ہے، جیسے کمپیوٹر پہ بیٹھنا، گیمز دیکھنا، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت دیر تک ٹی وی پہ کارٹونز دیکھنا، اس چیز سے ٹائم دیکھتے ہیں، لمیٹڈ ٹائم ہونا چاہیے ہر کام کے لیے۔ آپ ٹائم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف ٹائم جب آپ کام کریں گے تو پیرنٹس، ظاہر ہے ان کو آپ کی صحت کی بھی فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو بہت دیر تک ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی، کارٹونز بہت دیر تک دیکھیں گے تو ذہن میں تمام کارٹونز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کے بارے میں ذہن میں ہمارے وہی دماغ میں چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح ہم کارٹون کی طرح ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو ظاہر والدین تو آپ کو روکیں گے۔ بہرحال آپ بچے ہیں اور آپ کو اس بات سے خود کو روکنا پڑے گا بیٹا، کیونکہ اگر آپ خود کو اس عمر میں روک لیں گے، غصے کی بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات غصے کی، یہ ہمیں روکا جا رہا ہے، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اس چیز سے خود کو روکیں اور اپنے آپ کو جو ہے برائی سے روکیں۔ لیکن پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، غصے کو روکنے کی دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہے غصے سے خود کو روکنے کی دعا۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، شیطان جو آپ کے اوپر حاوی ہے، شیطان جو آپ کو غلط کام کرنے پہ اکساتا ہے، تو وہ شیطان یہ دعا پڑھنے سے بھاگ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے تو غصہ آپ کا خود بخود دور ہو جائے گا اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ کس بات پہ غصہ کر رہے تھے، اور بڑوں کی بات آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے تو آپ یہ غصہ آنے پر یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد اور بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا جب آپ تھوڑا سا پانی پی لیں گے۔ تھوڑا سا پانی جب آپ اٹھ کے پئیں گے تو آپ کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق سیرت میں سے حصہ پرورش کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح ہوئی اور کیا ہوا۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا یہ سبق نمبر 2۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے سب سے مشہور قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ کی ہوئی تو دادا صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش کی۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، اور آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر چند ماہ کے بعد جو ہے 6 برس کے ہوئے تھے تو والدہ بھی انتقال کر گئی تھیں، پھر چچا بھی، پھر دادا بھی۔ تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی اور کیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ پرورش کا حصہ کس طرح گزارا۔ اس وقت تو آپ بہت چھوٹے تھے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات ہو اور آپ کو پتہ ہو، اس لیے حصہ سیرت میں سے آپ کو
یہ بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تاکہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور جن کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح دین پھیلایا، کس طرح جو ہے اسلام کی تبلیغ کی، اور کس طرح ہمارے لیے یہ پیارا دین کے لیے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے اس کو جو ہے پروان چڑھایا، اور ہم اتنا پیارا دین دیا کہ ہمیں جس پہ عمل کر کے ہمارا راستہ کہاں کا ہے، جنت کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنے دوسرے سبق کی طرف آئیں گے اور آگے بڑھیں گے اپنے تربیت نصاب کے سبق کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اپنا خیال رکھیں۔